السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 31 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ عن عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے، یعنی فائدہ ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ دنیا ساری کی ساری متاع فائدہ ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کے اوپر تنوین آ جائے، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، متاع اس کے اوپر دو پیشیں ہیں، تو تنوین کا معنی کیا جائے گا کوئی ایک یا کچھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا ساری کی ساری متاع، کچھ فائدہ ہے، کچھ ٹائم کے لیے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے اتنی زندگی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور دنیا کے یعنی سامان سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے کھانے پینے والی چیزوں کو کھا کر مزہ لیتا ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین سامان یہ المرأۃ الصالحہ۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں المرأہ، یہ یعنی اس کو خاص کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ، الصالحہ اس کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے بلکہ الف لام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ معرفہ ہیں، خاص ہیں۔ تو المرأۃ الصالحہ یعنی نیک بیوی دنیا کا بہترین سامان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور عورت کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں مردوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ رشتہ کسی نیک لڑکی کے ساتھ کریں، نیک عورت کے ساتھ رشتہ باندھیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عام طور پر رشتہ کرتے وقت 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھی جاتی ہے، یا تو کسی کے خاندان کی وجہ سے اس سے رشتہ کیا جاتا ہے، یا پھر اس عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، یا اس کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اور یا پھر اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے ہے۔ تو فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ تم دیندار عورت کو دیکھو، یعنی اس کا حسن یا اس کا حسب و نسب یا اس کا مال و دولت، ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دو، تم یہ دیکھو کہ دین کہاں ہے، دیندار عورت کو تلاش کر لو۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو اگرچہ اس کے اندر کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی مومنہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، یہ بہتر ہے۔ تو یعنی قرآن بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں مومن تلاش کیے جائیں، یعنی لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیندار رشتہ تلاش کریں، اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیندار تلاش کریں، کیونکہ عورت سے آگے نسل چلنی ہوتی ہے، جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد ہوگی۔ اگر ماں نیک ہے تو اولاد بھی نیک ہوگی، اگر ماں نیک نہیں ہے تو اولاد بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اور صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو نیک عورت کی صفات جو بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، وہ یہ بیان کی گئی ہیں کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ وہ عورتیں نیک ہیں جو اپنے فرائض کو ادا کرنے والی ہیں۔ فرائض کیا ہیں؟ صرف 5 فرائض نہیں ہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تو بنیاد ہیں دین کی۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنے بھی منہیات ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، یہ سب فرائض میں شامل ہیں۔ اگر ایک عورت ان تمام اوامر و نواہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں کرنے والے اور جو حکم ہیں نہ کرنے والے، ان کاموں کی پابندی کرتی ہے، تو ایسی عورت المرأۃ الصالحہ ہے، اور ایسی عورت ہی اپنے شوہر کے لیے متاع خیر بن سکتی ہے۔
اگر اس کی دینداری میں فرق ہے، اس کا پردہ ناقص ہے، نماز ناقص ہے، یا وہ زکوٰۃ کی پابند نہیں ہے، یا اس کی زبان ناقص ہے کہ وہ تیز زبان کی ہے، یا سچ نہیں بولتی، یا جھوٹ بولتی ہے، دھوکہ اور فریب کرتی ہے، یا وہ جوڑنے والوں کی بجائے رشتوں کو توڑنے والی ہے، تو ایسی عورت یہ المرأۃ الصالحہ نہیں ہے، اگرچہ وہ 5 نمازوں کی پابند ہو، ورد وظائف کرنے والی ہو، نہیں۔ یعنی وہ عورت جس میں اسلام کے اوصاف پائے جاتے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والی ہے اور اپنے شوہر کی ان تمام معاملات میں معاونت کرنے والی ہے، ایسی عورت المرأۃ الصالحہ ہے، اور ایسی عورت ہی اپنے شوہر کے لیے متاع خیر ہے۔ تو اب ہم نے جہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یعنی ہمارے اندر اوصاف کون سے ہیں، اور ہم المرأۃ الصالحہ ہیں یا نہیں، یعنی ہم اپنے شوہروں کے لیے متاع خیر بن سکی ہیں یا نہیں۔ وہاں ہم نے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے یہ بات بھی سوچنی ہے کہ ان کو بھی ہم نیک بنائیں، ان کو بھی دین کی تلقین کریں، ان کو دین سکھائیں، تاکہ ایک دیندار جوڑا دنیا میں پیدا ہو، ظاہر ہو، اور ان سے آگے نیک نسل چلے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کو یہ حدیث پڑھ کے بہت خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اسلام نے ان کو متاع خیر قرار دیا ہے، بہترین چیز قرار دیا ہے، اور اس بات کی رغبت دلائی ہے کہ عورت، بیوی، صالحہ بیوی، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ خوبی صرف اسلام کے اندر ہی ہے، دوسرے مذاہب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ دوسرے مذاہب میں عورت کو صرف مرد کے ایک اپنے ذاتی استعمال کی حد تک اس کو حق دیا جاتا ہے کہ مرد اس کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، بس باقی اس کی حیثیت استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی رہ جاتی ہے۔ جبکہ اسلام عورت کو بہت سے حقوق سے نوازتا ہے۔ پہلے اس کو بیٹی کی شکل میں عزت دیتا ہے، پھر بہن کی شکل میں، پھر بیوی کی صورت میں اس کا تحفظ مرد کے ذمہ کرتا ہے، پھر ماں کی شکل میں اولاد کو اس کا مطیع اور فرما بردار کرتا ہے۔ تو جس اسلام نے عورت کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے، عورت کو چاہیے کہ اس اسلام کی شکر گزار ہو، اور اس اسلام کے بانی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو آگے شریعت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بانی ہے دین کا، اللہ نے شریعت کو بنایا، اور نبی علیہ السلام نے آگے شریعت کو ہم تک پہنچایا، تو وہ ان دونوں کی اطاعت کرے تاکہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ ہمیں عورتوں کے لیے پردے کا حکم۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والدخول علی النساء، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، ایاکم، اپنے آپ کو بچاؤ عورتوں پر داخل ہونے سے۔ فقال رجل، بس ایک آدمی نے کہا، یعنی ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت الحمو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں؟ قال الحم الموت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سسرالی رشتہ دار تو موت کی طرح ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے مردوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ عورتوں پر وہ داخل نہیں ہوں، اپنے آپ کو عورتوں پر داخل ہونے سے بچائیں۔ یہ ایسے مردوں کے لیے یہ بڑا سوچنے کا اور خاص موقع ہے جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مجلسوں میں عورتوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ مثلاً شادی کی مجلس ہوگی تو مردوں کا علاقہ چھوڑ کر عورتوں کے علاقے میں آ کر بیٹھ جائیں گے، یا عورتوں کی مجلسوں کو پسند کرنا۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عورتوں سے مراد یہاں غیر محرم عورتیں ہیں۔ بہنوں، بیٹیوں کے پاس، ماں کے پاس، بیوی کے پاس بیٹھنا، یا ایسے محرم رشتے جو ہوتی بیٹیاں ہی ہیں لیکن محرم ہیں، مثلاً پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، بہنوں کی بیٹیاں، بھائیوں کی بیٹیاں،
ان کے پاس بیٹھنے سے منع کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہاں بھی خلوت تو نہیں اختیار کرنی چاہیے، یعنی ایسی مجلس میں جہاں یہ محرم رشتے ہوں وہاں مردوں کے لیے بیٹھنا منع نہیں ہے، لیکن جو غیر محرم عورتیں ہیں اور جن سے پردے کا حکم ہے ان کی مجلسوں میں بلا وجہ بیٹھے رہنا اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صحابی نے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، جو سسرالی رشتہ دار خواتین ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو موت کی طرح ہیں، یعنی اب سسرالی رشتہ دار کون سی ہوں گی؟ یعنی بیوی کی بہنیں یا بیوی کی بہنوں کی بیٹیاں یا بیوی کے بھائیوں کی بیٹیاں یا اسی طرح بیوی کی وہ تمام رشتہ دار لڑکیاں اور عورتیں جو اس شخص کے ساتھ صرف سسرالی رشتے کے بندھن میں بندھی ہیں، کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے نا کہ بیوی کی خالہ شوہر کی بھی خالہ ہو، تو ایسی صورت میں نہیں، یعنی بیوی کی وہ رشتہ دار خواتین جو اس داماد کے لیے غیر محرم ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنا یا ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، یا جس طرح شادیوں کے موقعوں پر ہنگامے ہوتے ہیں، یہ جوتا چھپائی اور اس طرح کے، یعنی دودھ پلائی اور پتہ نہیں کون کون سے اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں پر لڑکیوں کا اپنے بہنوئی یا اپنے خاندان کے بننے والے داماد سے ٹکرانا یا ہنسنا یا چھینا جھپٹی کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، صرف ناجائز ہی نہیں ہیں، حرام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ وَإِيَّاكُمْ، اپنے آپ کو بچا کے رکھو ایسی عورتوں سے، یعنی جس طرح بندہ موت سے بچتا ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ جس طرح ہم کرنٹ سے بچتے ہیں، آگ سے بچتے ہیں، گر جانے سے بچتے ہیں، اور اس طرح کے ایکسیڈنٹ اور اس طرح کے حادثوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی زندگی کا ایک حادثہ ہے کہ ایک مرد ایسی عورتوں کے ساتھ محو گفتگو ہو اور چھینا جھپٹی کرے اور لینا دینا کرے اور پیسوں کی یعنی لین دین اور اسی طرح باقی چیزوں کی، ایک کوئی کسی کو دھکا دیتا ہے تو وہ جا کے اس مرد پہ گرتی ہیں، یا مرد کو دھکا ملتا ہے تو عورتوں، استغفر اللہ، یہ مسلمان مجلسوں کی یہ شکل و صورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، ایسے ہی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ ہم کا لفظ عربی لغت میں دونوں کے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں بولا جاتا ہے، جیسے مرد کے لیے عورت کے خاندان کی عورتیں ہم ہوں گی، اسی طرح عورت کے لیے مرد کے خاندان کے جو مرد ہیں وہ ہم ہیں۔ مثلاً خاوند کے بھانجے، خاوند کے بھتیجے، خاوند کے چچا تایا، خاوند کا پھپھا یا پھپھو کے بچے، یا اس کے دوست، احباب اور دیگر وہ تمام لوگ جو صرف سسرالی رشتے کی وجہ سے عورت کے رشتہ دار بنے ہیں، صرف اس نکاح کی وجہ سے، کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ خاوند کا بھی بھانجا ہے اور عورت کا بھی بھانجا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ غیر محرم ہیں سارے تو وہ ہم ہیں۔ تو ایسے مردوں سے عورت کا بچنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اسے کہیں زیادہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو کہہ دیں یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح عورت کے لیے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر تاکید کے لیے عورتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری ایک فہرست دے دی ان رشتہ داروں کی جو غیر محرم ہیں اور جن سے پردہ کرنا اور بچ کے رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔